اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے شرح کلام اعلیٰ حضرت پر مشتمل، جس میں ہم حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کا معروف کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے جو کلام سماعت کیا وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا معروف کلام جو سنت تلمیح پر آپ نے تحریر فرمایا، سنت تلمیح پر لکھا، جس میں آپ نے 4 زبانوں میں بیک وقت ایک کلام تحریر فرمایا، جس میں عربی، فارسی، ہندی اور اردو کے الفاظ شامل ہیں۔ نہایت خوبصورت کلام، اس کا پس منظر آپ پچھلے لیکچر میں سماعت فرما چکے کہ آپ کے دوستوں کی فرمائش تھی کہ آپ اس انداز میں جو سنت تلمیح پر ہو ایسا کلام لکھیں، اور سنت تلمیح پر وہ کلام ہوتا ہے جو 2 زبانوں پر مشتمل ہو۔ اس پر حضور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی کلام لکھا، لیکن حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 4 زبانوں پر یہ کلام لکھا، جس کے ہر شعر کا پہلا مصرع عربی اور فارسی میں ہے، جبکہ دوسرا مصرع ہندی اور اردو میں ہے۔ نہایت خوبصورت کلام۔ لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اس کے پہلے 3 اشعار کا آپ ترجمہ اور وضاحت پچھلے لیکچر میں سماعت فرما چکے۔ جن دوستوں نے ابھی تک یہ پچھلا لیکچر سماعت نہیں کیا وہ پچھلے لیکچر اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں، پہلے 3 اشعار کی وضاحت ہو چکی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اگلے مزید 3 اشعار کی وضاحت اور شرح کریں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے پہلے شعر کی طرف۔ سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں: انا فی عطشم و سخا کا اتم، اے گیس و پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انا فی عطشم، میں پیاسا ہوں۔ انا کا معنی میں، عطش کا معنی پیاسا ہونا۔ انا فی عطشم، یا رسول اللہ میں پیاسا ہوں۔ وسخا کا اتم، اور آپ کے جود و سخا کا سمندر بے کنار ہے، اتم ہے، کامل ہے، پورا ہے، بھرا ہوا ہے۔ اے گیسو پاک اے ابر کرم، اے پاک گیسو والے، اور گیسو کہتے ہیں لمبے خمدار بالوں کو گیسو کہا جاتا ہے، لمبے اور خمدار بالوں کو گیسو کہا جاتا ہے۔ اے گیسو پاک، اے سونے گیسو والے، اے ابر کرم، اور اے ابر کرم، اور اے کرم کے بادل، اے ابر کرم، اے کرم کے بادل۔ ابر کرم کا معنی کرم کے بادل، اور اے کرم کے بادل یعنی کرم کے بادل کی طرح برسنے والے، اپنے نعمتوں کو لٹانے والے، اپنے فیضان کو لٹانے والے، اپنی عنایات کو لٹانے والے، اپنی عنایات اور بخشش کو برسانے والے۔ اے گیسو پاک اے ابر کرم، اے پاک گیسو والے، اور اے کرم کے بادل جو ہمیشہ برستا رہتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں دوسرے مصرے میں: برسن ہارے رم جھم، برسن ہارے رم جھم، اور اے کرم کی بارش، برسن ہارے کہتے ہیں بارش کو۔ آگے رم جم کا معنی ہوتا ہے ہلکی ہلکی بارش جو مسلسل پڑتی رہتی ہے، تو اس کا معنی ہوگا برسن ہارے رم جم، اے کرم کی بارش جو ہمیشہ ہمہ وقت برستی رہتی ہے، جو ہمیشہ ہمہ وقت مسلسل برستی رہتی ہے۔ اے کرم کی بارش برسانے والے، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، مجھ گناہگار مجھ خاطی پر بھی 2 ابر کرم، 2 بوند اپنی رحمتوں کی مجھ گناہگار پر بھی برسا جانا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر۔
آگے حضور سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں واہن لسویاتی ذہبت عہد حضور بارگہت جب یاد آوت موہ کر نہ پرت دردا و مدینے کا جانا جب یاد آوت موہ کر نہ پرت دردا و مدینے کا جانا۔ حضور سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں واہ ہائے افسوس لسویات، سویات کہتے ہیں ساعتوں کو، لمحات کو، وقت کو، گھڑی کو۔ تو آپ فرماتے ہیں ہائے افسوس لسویات، وہ مبارک گھڑیاں، وہ مبارک وقت، وہ مبارک زمانہ، وہ مبارک لمحات، وہ مبارک ساعتیں ذہبت وہ گزر گئیں، ذہبت وہ گزر گئیں، وہ مبارک گھڑیاں گزر گئیں، وہ لمحات بیت گئے، وہ زمانہ گزر گیا۔ کون سا زمانہ؟ عہد حضور بارگہت، وہ مبارک زمانہ کہ جس وقت میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ یا رسول اللہ، جس وقت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، عہد حضور بارگہت، ہائے افسوس کہ وہ زمانہ گزر گیا، وہ لمحات بیت گئے کہ جب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ کے حضور تھا، آپ کے روبرو تھا، آپ کے سامنے تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھا، وہ زمانہ گزر گیا، ہائے افسوس۔ آگے فرماتے ہیں جب یاد آوت موہ کر نہ پرت، جب یاد آوت، جب یاد آتا ہے، آوت کا معنی آتا ہے، جب یاد آوت موہ کہتے ہیں مجھے یا میرے، موہ مجھے یا میرے، جب یاد آوت موہ کرنا پرت، کرنا پرت کا معنی ہوتا ہے، کرنا پرت ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، ریزے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح پتھروں کی تہ کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح چٹان کے حصے کو بھی کہتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ جب یاد آوت موہ کرنا پرت، جب مجھے مدینے کا وہ سفر یاد آتا ہے، جب مدینے کا وہ مجھے سفر یاد آتا ہے، اس میں اٹھائی جانے والی تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں، سختیاں، یعنی وہ چٹیل میدانوں سے گزرنا، وہ ریزوں سے گزرنا، ان کے ٹکڑوں سے اور پتھریلی زمین سے گزرنا، اس راستے کی جو سختی تھی، جو شدت تھی، جب مجھے وہ یاد آتی ہے، دردہ اور اس کا جب درد وہ مجھے یاد آتا ہے، تو اس میں بھی مجھے ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اس میں بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ کتنے مبارک درد تھے، وہ کتنی مبارک وہ تکالیف تھی جو مدینہ کے سفر میں برداشت کی، جو مدینہ پاک کے سفر میں میں نے اٹھائیں، وہ کتنی پیاری تکلیفیں تھی، وہ کتنے پیارے درد تھے۔ جب یاد آوت موہ کرنا پرت دردا، وہ مدینے کا جانا، وہ مدینے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جو درد اٹھایا، جو تکالیف اٹھائی، جو مشقت برداشت کی، جو چٹیل میدانوں سے گزرا، جو سنگ ریزوں سے میں گزرا، جو پتھروں کی تہوں سے جب میں گزرا، تو وہ جو مدینے کے سفر میں پیش آنے والی تکالیف تھی، جو درد تھا، وہ کتنا مبارک تھا۔ تو جب وہ مجھے یاد آتا ہے تو میں بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں واہ لسویات ذہبت، ہائے افسوس کہ وہ لمحات، وہ گھڑیاں، وہ زمانہ، وہ وقت وہ گزر گیا، وہ گزر گیا، عہد حضور بارگہت، وہ مبارک زمانہ کہ جب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر تھا۔ چلتے ہیں اگلے تیسرے شعر کی طرف، اور یہ مجموعی طور پر چھٹا شعر ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں القلب شحون والہم شجوں، دل زار چنا جاں زیر چنوں، پت اپنی بپت میں کا سے کہوں، مورا کون ہے تیرے سوا جانا، مورا کون ہے تیرے سوا جانا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں القلب شحون، یعنی دل زخمی ہے، شحون کا معنی زخمی ہونا، قلب دل کو کہتے ہیں، القلب شحون، القلب شحون دل زخمی ہے، والہم شجوں اور غم اور پریشانیاں بے شمار ہیں، شجوں کا معنی اندازے سے باہر، ان گنت، لا تعداد،
والہم شجو، اور پریشانیاں اور غم اور تکالیف اور مصائب یہ بے شمار ہیں. القلب شحو، دل زخمی ہے، اور غم اور پریشانیاں بے شمار ہیں، لا تعداد ہے. دل زار چنا، جہاں زیر چنی، دل زار چنا، دل زار چنا، دل نالہ و فریاد کر رہا ہے، دل نالہ و فریاد کر رہا ہے، دل رو رہا ہے. جہاں زیر چنی، اور زیر چنی کا معنی کمزور ہونا، اور میری جان، میرا وجود کمزور ہو چکا ہے، یعنی آپ کے ہجر و فراق میں یہ کمزور پڑ چکا ہے، اور میرا دل رو رہا ہے. جان کمزور پڑ چکی ہے اور دل رو رہا ہے. آگے فرماتے ہیں پت اپنی بپت میں کا سے کہوں. پت کہتے ہیں آقا کو، مولا کو، سردار کو. فرماتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے مولا. اپنی بپت، اور بپت کا معنی ہوتا ہے، بپت کا معنی ہوتا ہے دکھ، مصیبت یا صدمہ. پت اپنی بپت، اے میرے آقا، اے میرے مالک، میں اپنا صدمہ، اپنا دکھڑا، اپنا صدمہ میں کس کو سناؤں؟ میں کا سے کا معنی کس سے، کا سے کس سے. پت اپنی بپت میں کا سے کہوں، یعنی اے میرے آقا یا رسول اللہ، میں اپنی داستان، اپنی مصیبت، اپنا صدمہ، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنا دکھڑا میں کس سے بیان کروں، میں کس کو سناؤں؟ مورا کون ہے تیرے سوا جانا، یا رسول اللہ میرا آپ کے سوا ہے ہی کون کہ جسے میں اپنا دکھڑا سناؤں، جسے میں اپنا درد سناؤں. یا رسول اللہ اس دوری کو جلد ختم فرمائیں اور مجھے اپنا وصال عطا فرمائیں، مجھے اپنا قرب عطا فرمائیں، مجھے اپنا لقاء عطا فرمائیں، مجھے اپنی زیارت عطا فرمائیں، اور مجھے جلد اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائیں. امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا اور ان اشعار کو سمجھا ہوگا. اب ہم آخر میں مولانا بلال چشتی صاحب زیدہ مجدہ آپ کی پیاری سی آواز میں انہی اشعار کو سماعت کریں گے. آج کے لیے اتنے کافی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا في عطش وسخاطة، أنا في عطش وسخاطة، سوئے پا کے ابر کرم میں، سوئے پا کے ابر کرم، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم. دو بوند ادھر بھی گرا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، تجھے کو شہیدو سرا جانا. وَهَلْ سَبِيعَاتٍ ذَهَبَتْ آہد حضور بارگاہت، عہد حضور بارگاہت، جب یاد آوت موہے کرنا پرت، جب یاد آوت موہے کرنا پرت، جب یاد آوت موہے کرنا پرت، درداو مدینے کا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، تجھے
سرا جانا. القلب شہو والہم شدو، القلب شہو والہم شدو، دلدار چنا جا دیر چنو، دلدار چنا جا دیر چنو، پت اپنی بپت میں کاسے کہوں، پت اپنی بپت میں کاسے کہوں، مورا کون ہے تیرے سوا جانا. جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھے کو شہید و سرا جانا.